کی سیاست کو اگر آپ دیکھیں تو مسلم لیگ نون ایک بڑے زبردست سیاسی نعرے پہ آئی ہے حکومت میں کہ ہم جمہوریت لے کے آئیں گے اور جمہوری عمل کو بحال کریں گے. سب سے پہلے انہوں نے اپنی حکومت بنانے کے لیے 63 مسلم لیگ کاف کے لوگوں کو لوٹا بنایا اور اس لوٹوں کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اپنی حکومت بنائی. اس کے بعد ابھی سر میری ذرا نہ بڑھائے نا, کم کر لیتے ہیں, چلے کم لوٹے بنائے رانا صاحب کہہ رہے ہیں, بنائے رانا صاحب بنائے لوٹے, وہ تو پارلیمانی پارٹی کی اکثریت ہے, یعنی پارلیمانی پارٹی نے اکثریت سے جو ہے وہ فیصلہ کر لیا ہے, لوٹے تو اب یہ ہو گئے ہیں. دوسری طرف جو ہے میری ڈکشنری دوسری طرف آئے آرٹیکل 140A آئین کا, انہوں نے کہا آئین یہ وہ 140A کی جو ہے وہ اس کی شدید وائلیشن ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے بغیر جو ہے وہ صوبہ چل رہا ہے, الیکشن نہیں کرائے جا رہے, جبکہ آرٹیکل 140A میں مینڈیٹری ہے کہ وہ الیکشن, لیکن باقی صوبوں میں کہاں الیکشنز ہوئے, ابھی تک تو نہیں ہوئے. جمہوریت کے چیمپئن تو یہ ہے نا, یہ تو چارے میں ہی ہے نا, یہ تو جمہوریت کے آئین, جمہوریت, لا موریلٹی یہ ان کے پاس ہے نا. اب ان کی جو ہے وہ آپ آئیں ذرا انتظامی کارکردگی کے اوپر. میاں شہباز شریف صاحب نے جو 10 بڑے ڈیسیجن لیے پنجاب میں, سارے خود اپنے ریورس کیے. سب سے پہلے آئے انہوں نے کہا اس سیکریٹریٹ کو IT یونیورسٹی بنایا جائے گا, ریورس ہوا. پھر آئے انہوں نے کہا ہم بلٹ پروف گاڑیاں جو ہیں وہ فروخت کر دیں گے, مزید خریدیں, اس کو واپس جو ہے وہ کرنا پڑا. اس کے بعد انہوں نے کہا ہم یہ فلانے 4000 کرپٹ افسروں کو الٹا لٹکا دیں گے, سب کو بحال کیا اور سب کو امپورٹنٹ جو ہے وہ پوسٹنگز دیں. اس کے بعد انہوں نے آ کے سستی روٹی اسکیم کے اوپر جو ہے پھر انہوں نے 30 ارب روپیہ جو ہے وہ سبسڈی دی. اب سبسڈی کا کوئی حساب کتاب نہیں, اپنے لوگوں کو بانٹ دیا, ختم کر دیا. کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ یہ اگر ان کی کارکردگی کو دیکھا جائے نا پنجاب میں, انہوں نے 45 دن ہی دیے ہیں وفاقی حکومت کو. 4 کے بعد ختم ہو گئے, 10 تو پورے کریں. میں باقیوں پہ اگر کہتے ہیں وہ آسمان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا, میں کر دوں. کریں پورے کریں, آپ 10 پورے کریں. دوسرا جو ہے اگر ان کی کارکردگی کو دیکھا جائے, ان کو تو 45 گھنٹے کا الٹیمیٹم نہیں ملنا چاہیے. کیوں عظما آپ کو تو مرکز میں 45 4 کے اوپر آگے ختم ہو گئے, 10 4 پہ, لیکن ہو سکتا ہے ڈسکشن آگے چلتی جائے تو ہو سکتا ہے بڑھتے جائیں, لیکن عظما آپ کو جو مرکز میں انہوں نے 45 دن دے دیے اور ایک الٹیمیٹم بھی دے دیا. پھر نہیں الٹیمیٹم نہیں, الٹیمیٹم کا نہیں دیا گیا, نہیں الٹیمیٹم کا لفظ ہم نے استعمال نہیں کیا. الٹیمیٹم والے ہی تھے بلاخر, لیکن ڈیڈ لائن بھی نہیں. چلے ڈیڈ لائن بھی نہیں. ڈیڈ پھر سر یہ کیا ہوا, میاں صاحب نے اگر ڈیڈ لائن کا یا الٹیمیٹم کا لفظ انہوں نے اپنی تقریر میں استعمال کیا ہے, اگر کہہ دیا کہ 3 دن میں ہاں اگر کرتے ہیں تو پھر 45 دن, اس کا مطلب ہاں یہ ان کا نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ 45 دن میں وہ اس جو ایجنڈا ہے اس کے اوپر وہ عمل کریں, ورنہ نکال دیں گے. نہیں یہ بھی غلط ہے. جو ان کے لفظ ہیں وہ دہرائیں, وہ جو ان کے لفظ ہیں نا وہ دہرائیں. انہوں نے کیا کہا ہے, انہوں نے یہ کہا نا پرائم منسٹر اگر اس پر عمل درآمد کرتے ہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نکال دیں گے. رانا صاحب یہ کوئی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نکال دیں گے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ پھر ہم پنجاب میں جو کولیشن ہے اس کو خدا. دیکھیں نا نون لیگ کی ڈکشنری جو ہے وہ بالکل مختلف ہے. دیکھیں یہ دوسروں کو آمریت زیادہ دیتے ہیں, اور پاکستان کی تاریخ کے اندر سب سے بڑی آمریت کے پیروکار یہ, اور تانا دیتے ہیں دوسرے کو. جب ان کو کہیں تو کہتے ہیں ہم نے تو معافی مانگ لی. اگلی بات یہ ہے کہ دیکھیں جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کے بارے میں ان سے بات کریں تو یہ بات کہیں گے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. پر مسئلہ تو یہ ہے کہ لوگ تو مر رہے ہیں. صوبائی حکومت کی ٹرانسلیشن انہوں نے یہ کر لی ہوئی ہے کہ اس صوبائی حکومت نے جو پنجاب کی ہو, جو 62% کی ہو, اس نے 2 مزے لوٹنے ہیں. ایک حکومت کرنی ہے اور دوسرا جو ہے وہ اپوزیشن کرنی ہے, فرینڈلی اپوزیشن کرنی ہے. عظما سے پوچھ لے, کہا جاتا ہے خواتین بہت بولتی ہیں, کافی دیر سے بڑے تحمل سے سب کی باتیں سن رہی ہیں, اور مرکز میں کہا جاتا ہے یہ تحمل کے لیے ہی پاکستان بالکل کہا جاتا ہے کہ مرکز میں یہ فرینڈلی اپوزیشن ہے. لگتا ہے پنجاب میں بھی آپ لوگ بھی کچھ فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں, ایسا نہیں. دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ فرینڈلی اپوزیشن کیا ٹرمینالوجی ہے. یعنی ہر وقت آپ کے ملک کے اندر آگے لگ رہی ہوں, آپ کے ملک میں ہڑتالیں ہو رہی ہوں, پھر ہی اپوزیشن ہوتی ہے. یہ میں نہیں سمجھتی کہ مناسب بات ہے. دوسری بات یہ کہ ایجنڈا نواز شریف صاحب کا ایجنڈا جو ہے یہ اس کو کہنا زیادتی ہے.
یہ وہ ایجنڈا ہے جس پہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو اختلاف نہیں ہو سکتا. کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جو نہیں چاہتی کہ ملک سے مہنگائی کا خاتمہ ہو؟ کون سی پولیٹیکل پارٹی نہیں چاہتی ہے کہ احتساب جو ہے اس کے لیے کوئی نیا طریقہ کار لایا جائے؟ کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جو نہیں چاہتی کہ اس ملک میں لیول آف سٹینڈرڈ جو ہے لوگوں کا اس کو بہتر کیا جائے؟ سو اس لیے اور آلریڈی 50% سے زیادہ ان تمام معاملات میں جو ایجنڈا نواز شریف صاحب نے رکھا اس پہ آلریڈی کام ہو رہا تھا. اور آج کی جو ہمیں نظر نہیں آیا, بڑی معذرت کے ساتھ, نہیں وہ نظر نہیں, جب تعصب کیا نا اتاریں گے تو نظر آئے گا نا. نہیں میں بتاتی ہوں, دیکھیے آج گیس نہیں ہے, پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری, عوام کی حالت بدلی, کیا پتلی ہو گئی. ظاہر ہے کچھ جو حالت کر کے چھوڑ کے گئے تھے مشرف صاحب, اس کے بعد پتلی ہی ہونی تھی. اس کے بعد میرے خیال میں نے بات کرتے ہوئے آپ کو ڈرپ نہیں کیا. خواتین وہ کہتے ہیں کہ وہ بات نہیں کرنے دیتی, لیکن یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے. نہیں آپ مجھے ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتے نا, میں نے جو کہنا ہے وہ مجھے کہنا ہے. بات یہ ہے کہ کون سا مجھے کوئی ایسا شارٹ ٹرم پالیسی بتا دیں جس میں ملک میں 3 سال کے اندر بجلی پیدا ہو سکتی ہو. کون سے ایسا شارٹ ٹرم پالیسیز اور ایسا میکنزم جو ہے وہ ڈیولپ کر کے گئے تھے, 1 میگا واٹ بجلی پیدا نہیں کی 8 سال کے اندر جو حکومت کی یہاں. کون سی ایسی قدرتی ذخائر کو جو ہے دریافت کرنے کے لیے ایسے میکنزم اٹھائے کہ نئی گیس جو ہے, نئی گیس کے ذخائر دریافت کی جا جاتے اور لوگوں کو آج پرابلم نہ ہوتا, بلکہ سوئی گیس کے پرمٹ جو ہے وہ دڑا دڑ لوگوں کو دیے گئے, ان کو سیاسی رشوت کے طور کے اوپر. اور آج یہ حالت ہے کہ آپ نے کیا کیا, 3 سال میں آپ نے کیا کیا, آپ کے جو کارنامے تھے وہ تو کچھ نظر نہیں آئے عوام, کیونکہ عوام تو دیکھیے آج بھی جو میٹنگ ہوئی جو آج اس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, اس میں 3 چیزیں جو ہے وہ تو obvious ہو گئی کہ جو انہوں نے ریکنسٹرکشن تھی مختلف اداروں کی, آٹونومس باڈیز کی, اس ریکنسٹرکشن کے اوپر جو ہے وہ ایگری ہو گیا ہے. پنجاب سٹیل ملز کی جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں ان کو تشکیل نو ان کی کر دی گئی ہے, اور 26 تاریخ کو احتساب کا جو بل ہے اس کو کمیٹی کے سامنے پیش کیا جائے گا جو گورنمنٹ پرپوز کر رہی ہے. اس کے اوپر نون لیگ جو ہے وہ اپنی رائے دے گی, اور اس طرح ہر چیز کے ساتھ چلنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. جو کام 8-9 سال میں نہیں ہوئے وہ 3 سال میں آپ ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اس کے باوجود میں بتا دوں بجلی کی جہاں تک بات ہے, 19 نئے چھوٹے ڈیمز کے اوپر کام شروع کر دیا ہے ہم نے. انہوں نے تو اللہ کے فضل سے کتنے سالوں میں کمپلیٹ ہوں گے؟ دیکھیے وہ تو اب ظاہر ہے, دیکھیے جو ریسرچ ہے اس کے مطابق کم از کم 5 سے 8 سال کا عرصہ درکار ہے ایک ڈیم کو بننے کے لیے. بہرحال ہم جب 5 سال پورے کر کے آسما جائیں گے تو ہم پھر ہم آپ کو بالکل بتائیں گے کتنے ڈیمز پورے ہوئے, کتنے پہ کام ہوا, اور جو قدرتی ذخائر جو ہیں ان کو جو دریافت کرنے کا ایک میکنزم ہے, طریقہ کار ہے. آپ کے ملک میں کتنے فورن انویسٹرز ہیں جو پہلے انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, اور جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے بالکل. باقی میں مانا سے بھی پوچھتی ہوں اسی حوالے سے مزید, کیوں آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ میں صرف کچھ جواب دینا چاہ رہا ہوں لیکن بریک کے بعد. چلیں بالکل ہم بات کرتے ہیں اسی حوالے سے کہ مرکز میں پیپلز پارٹی نے کیا کیا, پنجاب میں مسلم لیگ نون نے کیا کیا, کون اپوزیشن کر رہا ہے, کون حکومت کر رہا ہے, اور کیا ساری سیاسی جماعتیں صرف مزے ہی لوٹ رہی ہیں, عوام کے لیے انہوں نے ابھی تک کیا کیا, اسی پہ مزید بات ہوگی لیکن ایک بریک کے بعد.